غموں میں اگر چور مصیبت سے ڈرنا پار، صبر سے کام لیجیے، رب پہ اعتبار کیجیے، صبر سے کام لیجیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ محترم علماء کرام، میرے دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، جیسا کہ مجھے عنوان دیا گیا نماز سے متعلق، آپ سے میں گفتگو کروں نماز سے متعلق چند باتوں کے، اور مختصر ٹائم بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی طریقے سے آخر میں لاسٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، امت تک پہنچانے کی خاطر روزہ لے لیجیے، زکوٰۃ کا معاملہ لے لیجیے، حج کا معاملہ لے لیجیے، اخلاق و کردار کا معاملہ لے لیجیے، چاہے وہ احکامات سے تعلق رکھتے ہوں یا اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں، ساری چیزیں، سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر دیا،
لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں، جس عبادت کو جب اللہ تبارک و تعالی کو دینا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنے پاس بلایا، جسے ہمارا معراج کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک براق بھیجا، ایک سواری بھیجی، اور اس سواری کو ایسی سواری عطا فرمائی جو طاقت نگاہ ایک سے دوسرے قدم رکھنے والا، اتنا زبردست سوار تھا اور سواری دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا کر کے نماز جیسی دولت کو دیا میرے بھائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا، لیکن وہ نماز دھیرے دھیرے آتے جاتے کم ہوتے گئے، لاسٹ میں 5 وقت کی نماز بچی، مختصراً میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو 5 وقت کی نماز کو ادا کرے گا، 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا، اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان دیا میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمایا اور کہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم میں سے کسی انسان کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا، 5 مرتبہ وہ نہاتا ہو؟ یہ بتلاؤ کہ جو ایک دن میں یعنی 24 گھنٹہ کے اندر 5 مرتبہ اگر وہ غسل کرے، نہائے گا، تو کیا اس کے جسم میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا۔ میرے بھائیوں، میں بھی آپ لوگوں کو یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ یہ بتلائیے کہ کوئی انسان اگر ندی میں جا کر کے 5 ٹائم غسل کرے ایک دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی غسل کرے، تو آپ یہ بتلائیے کہ کیا اس کے جسم میں میل رہے گا؟ بھائیو بتاؤ، میل رہے گا؟ نہیں رہے گا، یقیناً نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کے ہے۔ جو کوئی انسان 5 نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے 5 وقت نماز ادا کرے گا، اس کے جسم میں ذرہ برابر جس طریقے سے غسل کرنے کے بنا پر میل اور کچھ باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے اس کے اعمال کے اندر ذرہ برابر گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ 5 وقت کی نماز اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کے ساری خطائیں، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، پتہ یہ چلا کہ ہم کو نماز ادا کرنی چاہیے یا نہیں ادا کرنا چاہیے؟ یقیناً ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش منکر چیزوں سے روکنے والی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، آج ہماری زبان سے برے الفاظ بھی
ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، تو ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں شاید پڑھ رہے ہیں، جس بنا پر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی ہے، جس سبب سے وہ نماز ہمیں گناہ پر گناہ کیے جا رہی ہے، کیے جا رہے ہیں، اور نماز ہم کو اس گناہوں سے ہم کو نہیں روک رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نمازوں کو ادا کریں، نمازوں کا خیال کریں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس سوال انسانوں سے کرنا ہے، حقوق العباد میں سے، حقوق اللہ کے سلسلے میں، حقوق اللہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بارے میں، اپنے حق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا، تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ میرے بندوں، کیا تم نے نماز ادا کی تھی؟ کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ نماز کو پابندی تم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کی نماز برابر نکل جائے گی، نماز کے اندر وہ انسان اگر کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو کہ سارے امتحان میں وہ انسان کامیاب ہوتا ہی چلا جائے گا۔ میرے بھائی، آج چھوٹا امتحان جب ہمارے سر پر ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں اور کتنی کوششیں ہوتی ہے، ہماری کتنی جدوجہد ہوا کرتی ہے، مگر جو آخری مقام ہمیں ملنے والا ہے اور آخری دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوال اور جواب کرنے والا ہے، ہم اس سے متعلق ذرہ برابر کیا ہم نے تیاری کیا ہے یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہم کو سخت سے سخت ضرورت ہے، لیکن آج ہم اللہ کی مدد سے ہم دور ہیں، ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نمازوں کے پابندی نہیں کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، جس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مدد، اللہ کی معاونت، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان کیا ہوا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں سے بطور خاص مخاطب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور یہ صلاۃ جو ہے میرے بھائیوں مسلمانوں پر واجب ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، دائرہ کفر کو، شرک کو چھوڑ کر کے اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، سب سے پہلی کڑی جو ہے وہ نماز ہے اور صلاۃ ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اقامت الصلاۃ، اس کے بعد نمبر 2 پر بات آتی ہے، یعنی آپ اگر مسلمان ہیں
آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اگر آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اگر آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، تو پھر آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ایک اللہ کی گواہی دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیا، اور اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر آپ کے ایمان آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے، آپ کا ایمان آپ کے پاس موجود نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل وہ چیز ہے، جو چیز رکاوٹ کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے میرے بھائی۔ نماز آپ کے اندر ہے تو آپ نے اسلام کو برقرار رکھا ہے، اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا ہے تو آپ نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو غریبوں پر بھی فرض ہے، جو امیروں پر بھی فرض ہے۔ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے اسے شروع ہوتا ہے اور اس کی مرن تک، اس کی موت تک وہ نماز اس کے حق میں رہا کرتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے آپ خود اس پر پابند ہو، اپنے بچوں کو بھی پابند کریں، اپنے گھر کے افراد کو بھی پابند کریں، اپنے بہن اور بیٹیوں کو بھی پابند کریں، اپنے بیویوں کو بھی پابند کریں۔ ہر ایک کو پابند کرنا لازمی اور ضروری ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ خود نماز پر پابند رہیں اور پھر نماز کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی خود اس پر ڈٹے رہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کہہ دیا نماز پڑھو اور خود آپ غائب ہیں نماز سے، مسجد آپ نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، یہی معاملہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں چلو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، ڈانٹ کر کے کہہ دیں، لیکن خود نہ جائے تو کیا بچہ نماز پڑھنے جائے گا؟ سوال ہی پیدا ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی، اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ لوگوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود آپ بھی پابند رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے میرے بھائیوں، پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے، ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، بلکہ ہمیشہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ جب بھی کوئی تکلیف ہوا کرتی، کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا، طریقہ تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا کوئی غمی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکلات آ جائے تو ہم معاملہ مٹانا شروع کر دیتے، چیخنا اور چلانا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کو ہم بھول جاتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیکم من دنیاکم شیئان وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میرے بھائیوں، یعنی نماز جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو نماز نہیں پڑھنے میں سکون شاید ملتا ہوگا، جس سبب سے نماز کے پابند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو تصور کریں، آج غور اور اپنے اوپر فکر کریں
کہ ہم میں سے کتنے ایسے انسان ہیں جو آج کی مغرب کی نماز پڑھے ہوں؟ اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجیے میرے بھائیوں، کہ مغرب کی نماز کتنے آدمی پڑھے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ کون کون نماز پڑھے ہاتھ اٹھائی، میں یہ بولنا نہیں چاہتا، میں آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کو جھوٹ بلوانا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ، میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آج یہ عہد کریں میرے بھائیوں کہ ہم نماز کے پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اپنے آپ میں وعدہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی عمل ہمارے ساتھ جانے والا ہے، یہی عمل ہمیں کامیاب کرنے والا ہے، یہی عمل ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل ہوگا، یہی عمل ہوگا جو اللہ کے سامنے حجت پیش کرے گا کہ اے اللہ، میں نماز ہوں، تیرا بندہ مجھے ادا کرتا تھا، تیری جہنم سے ڈرتا تھا، تیرے عذاب کا خوف تھا، قبر کے عذاب کا ڈر تھا، جس سبب سے یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی تیاری کرتا ہے، گھر میں وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد انسان مسجد کی طرف چلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قدم جب وہ اٹھاتا ہے تو ایک قدم اٹھانے کے بنا پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک درجہ اونچا ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ فضیلتیں ہم حاصل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے انسان عرش کے تلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جگہ عطا فرمائے گا جس روز اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس روز اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہاں میدان ہے، جنگل میدان، اور اس میدان میں صرف آپ نے یہاں پر چھاؤنی بنائی ہے، اور سارے کھیتوں میں دھوپ آیا جایا کرتی ہے، جو یہاں پر موجود ہوں گے انہیں کو یہ سایہ نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے اس سے اعلیٰ اور افضل مثال ہے اللہ کے عرش کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا، سامنے سورج ہوگا میرے بھائیوں، انسان پریشان حال ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنا کے برابر، کسی کا پسینہ کمر کے برابر، کسی کا پسینہ سینے کے برابر، کسی کا پسینہ کاندھے کے برابر، کسی کا پسینہ منہ کے برابر، ہونٹوں کے برابر، وہی پسینہ سے ڈوب رہا ہوگا، اس لیے کہ سورج سامنے ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر سایہ نصیب ہوگا، اس انسان کے لیے سایہ نصیب ہوگا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ہوگا۔ ظہر کی نماز پڑھا، دل میں کھٹک رہا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کب ہوگا کہ ہم پڑھیں گے۔ عصر کی نماز پڑھا، دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں کہ مغرب کا وقت ہوگا کب کہ ہم جائیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھی، دل پھر پریشان ہے کہ عشاء کی اذان ہو کہ ہم مسجد میں جائیں۔ رات میں سوتا ہے، خیال ہے کہ کہیں فجر کی نماز میں چھوٹ نہ جائے، فجر کی اذان ہو ہم مسجد میں بھاگ کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، ایسا جس کے پاس دل ہے، ایسا حوصلہ ہے، ایسا خیال ہے، ایسی سوچ ہے، ایسی فکر ہے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے عالم میں اسے سایہ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں وہ سایہ نصیب نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے سایہ؟ یقیناً چاہیے میرے بھائیوں، یقیناً ہم سب کو سایہ کی ضرورت ہے، آڑ کی ضرورت ہے۔
छाव की जरूरत है, वरना कोई कामयाबी होने वाली नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए नमाजों का एहतराम करो, नमाजों की अदायगी करो, नमाज को जाय होने ना दो। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नमाज इंसानों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज करार दिया है, वाजिब करार दिया है, वक्त वक्त पर टाइम पर करार दिया है। ऐसा नहीं मेरे भाइयों कि इंसान एक टाइम में 5 नमाजें अदा कर ले। एक टाइम में 5 नमाजें नहीं अदा करनी है। जोहर के वक्त में जोहर ही की नमाज पढ़नी है, असर के वक्त में असर की नमाज पढ़नी है, मगरिब के वक्त में मगरिब की, ईशा के वक्त में ईशा की, और फजर के वक्त में फजर की नमाज अदा करना है। हम में से ऐसा इंसान ना बने मेरे भाइयों कि कोई इंसान 8 ही बना हुआ है, तो कोई खाटी बना हुआ है, तो कोई 360 ही बना हुआ है। ऐसा ना मेरे भाइयों, ऐसा ना। जुम्मा अदा करने वाले ना बने, ईद और बकरीद की नमाज अदा करने वाले सिर्फ ना बने, जनाजा की नमाज सिर्फ अदा करने वाले ना बने। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों की आप तैयारी कर ले, अपनी नमाजें अदा करें। ये कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नमाज लोग पढ़ना शुरू करें। इसलिए मेरे भाइयों, आपकी नमाज कब पढ़ी जाएगी? जब आप मर जाएंगे। हमारी नमाज कब पढ़ी जाएगी? जब हम मर जाएंगे, जनाजे की नमाज लोग पढ़ देंगे और हमें दफना के चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपनी नमाजें पढ़िए, तैयारी कीजिए मेरे भाइयों। ये मजमून बड़ा वसी मजमून है, लेकिन वक्त हमें साथ नहीं देता। इतने ही चंद बातों पर मैं आप तमामों से मेरी इल्तिमास है, हम तमाम भाई बिरादरों से और तमाम बहनों से, तमाम माओं से मेरी इल्तिमास है कि नमाज की पाबंदी के साथ हम सब अदा करते रहें। नमाज को वक्त के मुताबिक और उसके वक्त में नमाज की अदायगी करें। जर्रा बराबर नमाज की कोताही हरगिज़ ना करें, वरना बहुत ही खतरनाक मामला होने वाला है। मेरे भाइयों, हम नमाज को वक्त से और पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से सिलसिले में दुआएं खैर करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर शख्स को नमाज का पाबंद बनाए और हमारे खताओं को माफ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारक अल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।